بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستو السلام علیکم. ForexGuru.Pk کی طرف سے فوریکس ٹریننگ کورس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ مارکیٹ اگر اپ ٹرینڈ کے اندر ہے تو اس اپ ٹرینڈ کے اندر ہم کس طرح سے اپنے ٹارگٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں فیبوناکشی ریٹریسمنٹ کو یوز کرتے ہوئے. جیسے میں نے کہا کہ ہم فیبوناکشی کو آئندہ فیبونیکشی کہیں گے. تو فیبونیکشی ریٹریسمنٹ کے ذریعے ہم کس طرح سے اپنے ٹارگٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے ٹیک پروفٹس رکھ سکتے ہیں, اس بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی. اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں, جس کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کے اوپر بات کی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک اپ ٹرینڈ کے اندر فیبونیکشی کو اپلائی کرتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم ایک بلش ٹرینڈ کے اندر بائی کی انٹری لینے کے لیے فیبونیکشی ٹول کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی پہلے بھی بار بار کہ فیبونیکشی کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک کمپلیٹڈ ٹرینڈ کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک بہت ہی لاجواب قسم کا بلش ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہاں سے مارکیٹ نے تھوڑی سی ریٹریسمنٹ شو کی تھی, مارکیٹ تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئی تھی. یہی جو ریٹریسمنٹ ہے یہ ہمارے لیے کام کی ہے. ہم اسی ریٹریسمنٹ سے اپنی اگلے ٹرینڈ کی انٹریز تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اپنے فیبونیکشی ٹول کو یوز کریں گے کہ کس طرح سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم نے اگر انٹری بائی کی لینی ہے تو ایگزیکٹلی کہاں پہ لینی ہے. تو شروع کرتے ہیں. میں یہاں سے فیبونیکشی ٹول کو اٹھاتا ہوں. یہ ہمارے ٹرینڈ کا آغاز ہے, مارکیٹ نیچے گئی ہے, اس کے بعد یہ ٹرینڈ نیا سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں تک مارکیٹ اوپر گئی تھی. اس کے بعد مارکیٹ نے ریٹریسمنٹ شروع کی ہے, ڈاؤن ٹرینڈ ایک چھوٹا سا اس نے سٹارٹ کیا ہے, کریکشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو ہم یہاں سے لے کے یہاں تک اپنے فیبونیکشی ریٹریسمنٹ کو اپلائی کریں گے. اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ جب یہاں سے لے کے یہاں تک اوپر گئی اور اس کے بعد اس نے ریٹرن شروع کیا تو غور کریں کہ مارکیٹ نیچے کی طرف گئی ہے اور جیسے ہم نے پچھلے ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ فیبونیکشی کو بتایا ہے کہ مارکیٹ لیولز کو بہت سٹرونگلی فالو کرتی ہے اور مارکیٹ ایک اچھے ٹرینڈ کے اندر 23 کے لیول کو بہت ایکوریسی کے ساتھ فالو کرے گی, اس سے نیچے نہیں جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی کینڈلز 23 کے لیول سے نیچے کلوز نہیں ہو سکیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سائن تھا ہمارے لیے کہ مارکیٹ اگر 23 سے نیچے جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ اپنے پریویس ٹرینڈ کو کنٹینیو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگی. اور جیسے ہی ہمارے پاس یہ کنفرمیشن سائن آئی, دو کینڈلز نے فیبونیکشی کی 23.6% کی لیول سے نیچے کلوزنگ نہیں کی, ہم فوری طور پہ بائی کی انٹریز تلاش کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. ٹیکنیکلی ہمیں ٹریڈ سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی کنفرمیشن چاہیے, ہمیں اس کے لیے ٹرینڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر آپ ٹرینڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ ان کو اپلائی کرتے ہوئے ٹریڈ لے سکتے ہیں. فیبونیکشی کے ذریعے آپ صرف اور صرف اگر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ کر تو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ایکسپیرینس زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں سے اگر ہم ٹریڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو بڑی لاجواب قسم کی ٹریڈ ہے. صرف 40 پپس کا ہمارا 50 پپس کا کہہ لیں کہ ہمارا سٹاپ لاس ہے اور رسک ٹو ریوارڈ ہمارا بہت اچھا ہوگا اس کے حوالے سے, کیونکہ مارکیٹ کافی لمبا موو دے گی. مارکیٹ کہاں تک اوپر جائے گی, پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اسی موو کے بارے میں بات کی تھی کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی 161.8 یہ لیول جو ہے یہ مارکیٹ کا 161.8 فیبونیکشی کا لیول ہے جہاں تک مارکیٹ گئی. اور اگر ہم فیبونیکشی کے ذریعے اپنے ٹارگٹس ڈیفائن کرتے ہیں تو ایزیلی یہاں پہ ہمارا ٹارگٹ ہٹ ہو چکا ہونا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک اچھے اپ ٹرینڈ کے اندر ہم فیبونیکشی کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریڈز میں انٹریز کہاں سے لے سکتے ہیں. آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ مزید ان ڈیپتھ کے ساتھ ہم ان ٹاپکس کو کور کریں گے. تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر الحسن کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.